اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ معراج المومنین الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ نماز مومن کی معراج، نماز ہی جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن کے چہرے، دل، قبر اور حشر کے لیے نور ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنا دلدار، اپنا ماہی اور اپنا یار بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں صاحب کہ جس کی امت ہونے کے لیے اللہ کے انبیاء بھی یہ رب کی بارگاہ میں التجائیں، دعائیں کرتے رہے کہ مالک ہمیں اس نبی کا امتی بنا یا اس نبی کا دیدار ہی عطا فرما دے کہ جس نبی کو تو نے اپنا دلدار بنا کے بھیجا ہے، یا جس نبی کے لیے یہ کائنات میں بہاریں اور یہ رنگ اور حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہ فرش اور عرش سجائے ہیں۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں صاحب۔ کاش کہ ہم اپنی قدر و قیمت کو جانیں تو ہم معاشرے کے بہترین شخص بھی بن سکتے ہیں صاحب۔ وہ بہترین شخص وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس جو ہے وہ گھر بار ہے، یا جس کی اتنی جائیداد ہے کہ اس کو اپنی جائیداد کے بارے میں بھی علم نہیں ہے صاحب۔ حقیقت میں وہ شخص اللہ کی رحمت میں شامل ہے، یا اس پر اللہ کی بے شمار نعمتوں رحمتوں کا نزول ہے کہ جس کے سجدے قضا نہ ہوں، جو اللہ کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی رکھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق جنہیں زمانہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی کے نام سے یاد کرتا ہے صاحب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری 40 سال زندگی کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ میں نے نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ صاحب نماز حقیقت میں مومن کی معراج ہے کہ نماز نماز کے ساتھ اللہ والوں نے کس انداز میں پیار کیا ہے۔ حضور علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری 40 سال زندگی کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں میری نماز جماعت سے بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام شافعی رحمہم اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک جو بے نمازی ہے وہ واجب القتل ہے، اور حضور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تارک نماز جو ہے، یعنی ترک نماز جو ہے وہ کفر ہے۔ اور حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک بے نمازی کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے، قید کیا جائے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تائب نہیں ہوتا، تب تک اس کو اس وقت تک جو ہے وہ قید رکھا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جو ہے وہ حکمران، یعنی مملکت کا جو حکمران ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ اس کو وہ قتل کر دے، یعنی واجب القتل ہے بے نمازی۔ تو صاحب سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی اپنا عشق ہے،
فرماتے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، خنزیر بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ تو سیدنا حضور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو اس وقت تک موت نہیں آتی۔ حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک اس کا ایمان چھین نہیں لیا جاتا۔ ایمان اس کا چھن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو موت آتی ہے۔ تو حضور سیدنا پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ صاحب سوچ ذرا کہ نماز مومن کے لیے ایک ایسا زیور ہے، ایک ایسا زیور ہے کہ حقیقت میں نماز پڑھنے کے اندر، نماز کے اندر جو مومن کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، قلبی، ذہنی اور جسمانی جو سکون اللہ رب العزت نے مومن کے لیے حقیقتاً رکھا ہے وہ نماز میں رکھا ہے۔ صاحب وہ نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ جتنے بھی میری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں وہ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا بھی کریں، عرض بھی کریں کہ مالک جتنی نمازیں ہم سے چھوٹی ہیں یا ہم نے قضا کی ہیں جان بوجھ کر یا جو ہے وہ حالت سفر میں کسی بھی وجہ سے ہم نے نمازوں کو ترک کیا ہے، رب کی بارگاہ میں تائب بھی ہوں، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ